دوستو السلام علیکم، میں محمد ہارون آپ کی خدمت میں ایک ریئیکشن ویڈیو لے کر آیا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اس میں بیان کی گئی ہے۔ ویڈیو بہت اچھی لگے گی، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو پورا سننا۔ انشاءاللہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کیسے پیارے ہیں، کاش کہ ہم اس اللہ سے محبت کرنے والے بنے۔ آپ سب کو معلوم ہے ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں، حضرت یوسف۔ یہ عرفہ کے دن سن لو، بہت پیاری بات ہے۔ کون نبی گزرے؟ حضرت خوبصورت تھے نا؟ یوسف علیہ السلام۔ ارے آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، خوبصورت تھے نا؟ کتنے خوبصورت تھے؟ اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ جیسا وہ پانی لیتے تھے اور پانی پینا شروع کرتے تھے تو 40 قدم کوئی دور کھڑا ہوتا تھا، اس کو نظر آتا تھا کہ حضرت یوسف کے گلے سے پانی کے قطرے اندر جاتے ہیں۔ کتنے خوبصورت ہوں گے، کون بولو حضرت؟ اور اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 12ویں پارے میں جب سورہ یوسف کاری عقل آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو سنو، بہت خوبصورت قصہ آ رہا ہے، بہت خوبصورت قصہ آ رہا ہے، بہت خوبصورت قصہ آ رہا ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ حضرت آدم کا واقعہ بھی قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں، حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی قرآن میں، حضرت اسماعیل کا واقعہ بھی قرآن میں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا اللہ فرماتے بہت خوبصورت قصہ ہے، بہت خوبصورت قصہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کیوں خوبصورت قصہ ہے؟ اس لیے کہ جن کا قصہ ہے وہ بھی تو بہت خوبصورت ہے۔ بولو جن کا قصہ ہے وہ بھی تو بہت۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں پیغمبر یوسف علیہ السلام کے قصے کو لاتا، پیغمبر بہت خوبصورت ہے تو پورے قرآن میں ان کا قصہ بھی بہت ہے۔ ارے حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ایک مرتبہ بڑی دعوت رکھی گئی۔ بولو کیا رکھی گئی؟ عورتوں کو ایک طرف بٹھایا گیا، بولو عورتوں کو، اور ان عورتوں کو بتایا گیا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ فروٹ کاٹنا، بھائی پھل کو کاٹنا۔ تو ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری اور ہاتھ میں فروٹ، بھائی ایک ہاتھ میں چھری، بولو دوسرے ہاتھ میں فروٹ، اور کہا کہ بہت بڑی دعوت ہے۔ چند عورتوں کو جمع کیا گیا، کہا تمہارا کام صرف یہی ہے کہ تم کو ایک ہاتھ میں چھری رکھنا، دوسرے ہاتھ میں فروٹ رکھنا اور کاٹنا ہے، اور اس کو سامنے پلیٹ میں رکھنا یا سامنے دسترخوان پر رکھنا۔ جب دعوت شروع ہوگی تو آپ کا یہ فروٹ سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب یہ ساری عورتیں بالکل بیزی ہو گئی کام میں، جیسے آپ نے شادی کے اندر دیکھا ہوگا کبھی کبھی عورتوں کو کچھ کام میں لگایا جاتا ہے، اب ساری عورتیں اپنے کام میں بیزی ہو گئی تو اس وقت حضرت یوسف کو کہا گیا وہاں سے گزرو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنے پاک دامن تھے، نہ عورتوں کو دیکھنا ہے، نہ عورتوں کو سلام کرنا ہے، نہ عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا۔ حضرت یوسف تو اپنی گردن جھکا کے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے پورے شرم و حیا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ جیسے عورتوں کی نظر پڑی حضرت یوسف پر، جب دیکھا ایسے دیکھتی رہ گئی، آنکھیں چکا چوند ہو گئی، اور جو ہاتھ میں چھری تھی دوسرے ہاتھ میں فروٹ تھا، فروٹ ہاتھ سے گرتا ہے اور چھری سے اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہے، انگلیاں کٹ رہی ہے، خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، مگر احساس نہیں ہے۔ وہ حضرت یوسف کی خوبصورتی میں مدہوش ہو گئی اور مدہوش ہو کر کہتی ہے اللہ 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 کی قسم یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی آسمان کا نورانی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ کتنے خوبصورت ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان عورتوں نے پھلوں کو نہیں کاٹا۔ کس کو کاٹا؟ حالانکہ ہم کو بلیڈ لگے ابھی طوفان ہو جائے، پٹے پٹی باندھنے کا وقت ہے، یہاں انگلی کٹ رہی ہے، خون کے قطرے ٹپک رہے، لیکن حضرت یوسف کی خوبصورتی میں مدہوش۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وہ ساری عورتوں نے کہا یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ خیر مجھے بتانا ہے کہ حضرت، میں ابھی پوائنٹ پر آیا نہیں ہوں، اتنا بولو حضرت یوسف کیا تھے؟ اتنے خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ مصر کی مارکیٹ میں یہ اعلان ہوا کہ بولی لگانے والے بولی لگاؤ، آج یوسف کو بیچنا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے غلام تھے،
اور غلامی میں آئے تھے، کہا مصر کی مارکیٹ میں لایا جائے گا اور بڑا سٹیج لگایا گیا اور کہا سب نیلامی والے جن کو بولی لگانا ہو بولی لگائے۔ اب مصر کے جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، تجارت والے تھے، سب کو معلوم تھا کہ ہم نے یوسف کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی ہے اور عورتوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی اور معلوم نہیں ہر عورت کے تصور میں یوسف آتے گئے۔ تو سارے جتنے کاروبار والے تھے سب نے بڑے بڑے دام لگائے کہ پہلے ان کو سٹیج پر آنے دو، ایک بار چہرہ اٹھانے دو، ایک بار چہرہ دیکھنے دو، پھر دیکھو کیسی بولیوں پر بولی لگائیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ابھی تو بازار شروع ہوتا، بولو بازار۔ ایک عورت آئی جو مصر کی سب سے بڑی مالدار عورت تھی جس کا نام تھا فاریہ، ساتھ میں بولو کیا نام؟ فاریہ۔ جب سب بڑے بڑے بزنس مین اور کاروبار والوں نے اس عورت کو دیکھا تو سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ فاریہ جب آئی ہے تو 1000 جانور لے کر ساتھ میں آئی، 1000 کھچر، بولو کیا لے کر آئی؟ 1000، اور ہر کھچر پر کئی سونے کی لادیاں رکھی ہوئی ہے۔ اور فاریہ نے آ کر کہا کسی کو نیلامی کرنا ہو کرو، کسی کو بولی لگانا ہو بولی لگاؤ، لیکن میری بولی کے آگے کسی کی نہیں چلے گی، کیونکہ میں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا ہے۔ میں 1000 کھچر لے کر آئی ہوں اور ہر کھچر پر نہ جانے کتنے سونے کی کوئی انگوٹھیاں نہیں تھی، سونے کی لادیاں تھی، جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑی سیمنٹ کی یا پتھروں کی لادیاں آتی ہے ویسے سونے کی لادیاں ہے۔ اس لیے اس عورت نے کہا کسی کو بولی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میں ہی آگے نکلنے والی ہوں۔ اور سب لوگ بھی سمجھ گئے لیکن کھڑے رہے کہ کم سے کم آئیں گے تو صحیح، کون، اور دیکھا تو جائے گا ان کا چہرہ۔ تھوڑی دیر میں آئے، بولو کون آ رہے؟ ہاں بولو کون آ رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اور جیسے حضرت یوسف کو سواری سے ہٹایا گیا اور وہ سٹیج پہ لایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور کو کھولا گیا، بھائی جیسے چہرے کو کھولا گیا اور آواز آئی بھائی بولی لگانے والے بولی لگاؤ، لیکن کوئی لگانے والا نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کون عورت آئی ہے؟ فاریہ آئی ہے اور اتنا سارا مال لے کر آئی ہے، وہ ہمارا بولی لگانا بیکار ہے۔ جب بھائی معلوم ہو کہ سامنے کروڑ اور ابجوں کی پارٹی ہے تو لاکھوں والا اور 100 والا کچھ بھی نہیں بولے گا، اس لیے یہ کچھ نہیں بول رہے، لیکن سب کی نظر جا رہی ہے فاریہ کی طرف کہ وہ کیوں آواز نہیں لگا رہی۔ سب نے معلوم کیا تو معلوم ہوا وہ تو بے ہوش ہو گئی ہے، وہ حضرت یوسف کو دیکھ کر کیا ہو گئی ہے؟ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا نا سب نے پانی وانی ڈالا، فاریہ کو ہوش آیا تو کہا بولی لگاؤ، تو کہا مجھے خریدنا ہی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ مجھے خریدنا؟ تو کہا کہ کیوں نہیں خریدنا، آپ اتنا 1000 کھچر لے کر آئی ہو آپ، اور ایک کھچر پر اتنی سونے کی لادیاں لے کر آئی ہو، آپ کو آخر خریدنا کیوں نہیں ہے؟ ارے اس عورت نے اتنا پیارا جواب دیا کہ یہ جو میں لے کر آئی ہوں نا، یہ حضرت یوسف کا چہرہ تو پوچھو ہی مت کتنا خوبصورت ہے، یہ میں جو لے کر آئی ہوں حضرت یوسف کے پاؤں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنے خوبصورت ہے کہ چہرہ ایک طرف، ان کے آنکھیں مبارک ایک طرف، ان کے ناک اور کان مبارک ایک طرف، ان کے ہونٹ مبارک ایک طرف، ان کا سینہ مبارک ایک طرف، وہ جو صرف پاؤں ہے اتنے خوبصورت ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو میں لے کر آئی ہوں۔ تو سب نے کہا لیکن خرید لو نا، جب تم سے بڑا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے۔ تو کہا نہ ایسی بیوقوفی نہیں کروں گی میں، کیونکہ جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو ان کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں یوسف کے پیچھے 1000 کھچر دے دوں، ہر کھچر پر سونے کی لادیاں دے دوں تو میں اتنی بڑی بیوقوفی نہیں کروں گی۔ جب یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ میرا مال ان کے پاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میرے اللہ کی قسم جس اللہ نے یوسف کو بنایا ہوگا وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، تو میں مال دے کر یوسف کو خریدوں کہ مال دے کر اللہ کی محبت کو لے لوں۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ میرا سارا مال غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، لاچاروں میں، مجبوروں میں سب کو تقسیم کر دیا، صرف 2 جوڑ کپڑے لے کر مصر کا جو بہت بڑا دریا آج بھی ہے جس کا نام ہے قلزوم، اس دریا پہ جا کے اللہ اللہ کر کے پوری زندگی گزار دی۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف اگر خوبصورت ہے اور مصر کے بازار میں ان کو بیچنے کے لیے بازار لگایا گیا اور اس میں سب خریدار آئے، لیکن ایک عورت آئی جو اتنا سارا مال لے کر آئی کہ 100 جانور لے کے آئی اور ان پر سونا لدا ہوا تھا، اور جب وہ ان کو مصر کے بازار میں تخت پر بیٹھایا گیا اور چہرہ انور کھولا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس عورت نے جو چہرہ دیکھا تو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئی۔
अब सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बोली लगाएं तो वो क्या जवाब दे। तो सबको मालूम था कि सबसे मालदार औरत है, इसको वही ख़रीद के ले कर जाएगी, और वो तो बेहोश है, बेहोश पड़ी, उसको कुछ मालूम ही नहीं। तो जब उस पर पानी का छींटा लगाया गया, वो जब होश में आई तो उनसे पूछा गया, वो बोल रही है कि बोली लगाओ। कि बोली कौन लगाएगा तुम्हारे सामने, तुम सबसे ज़्यादा मालदार हो, सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आई हो, तो आप ही ख़रीद लो। उसने देखो मेरे भाइयों कितना प्यारा जवाब दिया, ना मैं नहीं इसको ख़रीदना चाहती, इतना मैं माल लेकर आई हूँ, सोना चांदी ये जानवर जितने भी लेकर आई हूँ, इसके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है, मैं इसको नहीं ख़रीदूँगी, मैं इसको नहीं ख़रीद सकती। इसने क्या प्यारा जवाब दिया, ये जितना माल है इसके में इस यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं रही। जिसने इसको बनाया है, जब ये इतना खूबसूरत है, इसका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। और वो औरत सारा माल सब कुछ दे करके गरीबों में तकसीम करके, और एक दरिया है, उस दरिया पे जा कर के अल्लाह अल्लाह करने लगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। चैनल का नाम भी दे दूँगा, और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।